الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کا ایک ذریعہ ہے۔ آج حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ میں نے منتخب کیا ہے اور وہ بڑا میری نظر میں اہم ہے۔ اس کو پھیلانے کی اور ذرا اس میں مزید باتیں شامل کرنے کی یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک توفیق ملتی ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آج کل لوگ منکوحہ عورتوں میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، حالانکہ راحت اور فتنوں سے حفاظت آج کل اسی میں ہے کہ بیوی زیادہ حسین و جمیل نہ ہو۔ حسن و جمال کی کمی قدرتی وقایہ ہے۔ عرض کرنے پر فرمایا کہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس میں احتمال فتنہ غالب ہے۔ یہ ملفوظ میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ ایک تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ منکوحہ عورتوں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جس عورت کا نکاح ہی نہیں ہوا، جس مرد کا لڑکے کا نکاح نہیں ہوا، تو وہ ہر عورت کو تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ منکوحہ ہوتی ہی وہ ہے جس کا نکاح ہو گیا، جس مرد کے ساتھ جو اس کا شوہر ہو گیا وہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کی منکوحہ ہے، زوجہ ہے، بیوی ہے، اہلیہ بھی جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت کا جو جملہ ہے یہ ذرا غور کیجئے کہ منکوحہ عورتوں میں حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، یعنی جس عورت سے نکاح ہو گیا۔ یہ حضرت تھانوی کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت تو واقعی مرد جو تھے، شرم حیا غیرت کا زمانہ تھا، مردوں میں بھی غیرت تھی، عورتوں میں تو تھی ہی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بے حیائی، بے شرمی اور آج بالکل ہی بے لگام ہو گئے سب ہمارے، کیا دیندار گھرانے اور کیا دنیا دار، تو آج کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس زمانے۔ اس وقت واقعتاً بس عورتیں جا کے دیکھ کے آ جاتی تھیں کہ بھئی چلو یہ ہمارے بھائی کے لیے ہے یا اپنے بیٹے کے لیے، اور پسند آ گئی بس آ کے نکاح ہو گیا اور بات کی۔ مرد نے دیکھا ہی نہیں اس زمانے میں، بس یہی تھا کہ بھئی عورتوں نے انتخاب کیا ہے جا کے کسی کو دیکھ۔ اب اس زمانے میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو تصویر بھی دکھاؤ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ حیا اور شرم کو جیسے کراس کرنے والی بات ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی گنجائش اور شریعت نے تو رکھی ہے کہ بھئی عورت کو گزار دو سامنے سے، اس کی وہ دیکھ لے، شکل و صورت دیکھ لے ایک مرتبہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ تصویریں بھی دے دو اور بیٹھ کے کھنچواؤ اور صاحب تفریحی مقام پہ بھیج دو دونوں کو، نکاح نہیں ہوا حالانکہ۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے نام پر جو یہ کرتے ہیں جو لوگ، ہوتا ہوگا، حالانکہ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں نتائج برے ہی نکل رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد جھگڑے شروع ہو۔ بات اس میں جو ہے حضرت تھانوی فرما رہے ہیں منکوحہ عورتیں جن سے نکاح ہو گیا اس میں ڈھونڈتے ہیں حسن و جمال، اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ میری بیوی میں یہ کمی ہے، یہ اس لیے ہے کہ جب دوسروں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، دوسری عورتیں چاہے پردے میں ہوں، چاہے برقعے میں اور بے پردہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے چال ڈھال، ان کے بناوٹ اور اس کے اور کہیں دیکھ لیا۔ اس زمانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کوئی برقعے والیاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی حیا اور شرم دے۔ برقعے والیوں کی حیا اور شرم یہ ہے کہ جب وہ چلیں، مدرسے سے نکلیں یا تبلیغ سے نکلیں یا کہیں سے بھی نکلیں، کنارے پر چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ خوب ہاتھ ہلا کے گھما کے ٹولیوں کی شکل میں جا رہی ہیں برقعے والی، اتنی سی وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے آنکھوں سے، اور صاحب ہاتھ بھی ہلا رہی ہیں اور ہنس بھی رہی ہیں، ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور فٹ پاتھ پہ چل رہی ہیں تو 6 عورتیں 6 لڑکیاں چل رہی ہیں، سامنے سے مرد آ رہے ہیں۔
یہ سب بے حیائی میں شامل ہے۔ صرف برقع اوڑھنا جو ہے کافی نہیں ہے، برقعے بھی اس شکل کے ہوں کہ بھئی اس سے حیا اور شرم جو ہے وہ اس کا تقاضا پورا ہونا چاہیے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کاش میری بیوی ایسی ہوتی، کاش میری بیوی کا یہ حال ہو، اس کے بال لمبے ہیں، کاش میری بیوی کے بال بھی لمبے ہوتے، کسی کا رنگ، یہ چیزیں اس لیے ہیں۔ اسی لیے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی شریعت کا ماحول بناؤ، عورتیں پردے میں ہوں، عورتیں چھپی بھی ہوں، تو مردوں کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ وہ جو کمپیریٹیولی اور مقابلہ کرتے ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ جس کو دیکھا۔ خیر اس زمانے میں تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے تو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہو جائے ایسا بظاہر امکان نہیں ہے۔ جو ہمارے گناہ ہیں اس کی وجہ سے کوئی شریعت کا نظام نافذ ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنی بیویوں کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، میری بیوی ایسی، فلانی عورت ایسی، میری بیوی، یہ چیزیں ہیں۔ اب حسن و جمال، اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے، جب دیکھا کہ یہ میری بیوی تو ویسی نہیں ہے جیسی میں نے وہ دیکھی تھی جو ابھی، تو پھر اپنی بیوی کو نظروں سے گراتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کہیں اس پر تانا دے رہے ہیں، کہیں اسے اور کسی قسم کی گویا اس کو احساس دلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے بہرحال بیوی میری بیوی کا تو انتقال ہو گیا، لیکن خیر سب کی بیویاں اللہ تعالیٰ انہیں حیات دے اور ان کو عمر دے۔ یاد رکھیے کسی بھی بیوی، جو بیوی میری، جو آپ کی یا کسی کی بھی، ہمارے بیٹے کی بیوی، اور یہ اس کا اتنا بڑا ایثار اور قربانی ہے کہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا رہن سہن، اپنی ہر چیز چھوڑ کے، بچپن کی یادیں چھوڑ کے وہ تمہارے پاس آ گئی نکاح میں اللہ اور رسول کے حکم سے، تو یہ کچھ کم بات ہے؟ اس کی قدر کرو، نہیں حسن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اچھا بھائی پہلے ہی دیکھ لیتے کہ کون حسین ہے اور کون جمیلہ ہے اور کون جس میں حسن و جمال ہے، اور یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ ہم نے اپنی 60 سالہ زندگی میں دیکھا ہے بعضی عورتوں نے رشتوں پہ رشتے انکار کر دیے، نہیں بھئی یہ ایسی ہے، یہ کالی ہے، یہ ٹھگنی ہے، اس کا قد ایسا، اس کی شکل ہے۔ بس حسین و جمیل مل جائے، جب حسین و جمیل مل گئی اور بالکل ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوہ قاف کی کوئی پری اتر آئی، اتنے جوتے لگائے گھر والوں کے کہ دیکھتی رہ گئیں۔ اب ساس صاحبہ، ماں صاحبہ پھر رہی ہیں کہ بھئی ہمیں تو دھوکہ ہو گیا، ہونا تھا۔ اچھی اچھی لڑکیاں آئیں تمہارے سامنے، تم نے ان کی قدر نہیں کی، کسی کا کچھ، کسی کا قد، کسی کا رنگ، ان چیزوں پر فیصلے کیے، تو ان جہالتوں سے نکلنا چاہیے۔ اصل میں جو چیز دیکھنے کی ہے، حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے معیار۔ آج بھی جسے رشتہ کرنا ہو اپنے بیٹے کا تلاش کرو، دیکھو، ظاہر مشرقی روایت یہی ہے کہ لڑکے کی ماں، لڑکے کی بہنیں، بھاوجیں وہ دیکھنے جاتی ہیں، وہ پسند کرتی ہیں، پھر بھائی کو، بیٹے کو راضی کر۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو مجھے یاد ہے، میرا حدیث کا مشغلہ نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مرنے کے بعد حضور کی معیت نصیب فرمائے۔ کتنا بہترین انداز میں انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا ساز و سامان کا نام ہے۔ متاع کہتے نہیں میری تو متاع ساری ختم ہو گئی، مال و متاع۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان کا نام ہے۔ یہ لیمپ، یہ میرا چشمہ، یہ پنکھا، یہ اے سی، یہ کیمرہ، یہ سب ساز و سامان، یہ کتابیں، یہ فریج، یہ سب ساز و سامان کا نام ہے۔ دنیا اسی کا نام ہے، اس لیے کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو نہ فریج لے کے جاتے ہیں، نہ کیمرہ، نہ چشمہ تک تو اتار دیتے ہیں، کپڑے بھی اتار دیے سب، اور مرد کے بھی عورت کے بھی، اور وہ بس ایک کفن میں جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا تو ہے ہی ساز و سامان کا نام۔ ساز و سامان کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے، تم نہیں چھوڑو گے تو تم ان کو یہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جس دن جان نکلے گی
فریج بھی دیکھتا رہ جائے گا کہ آج مجھے کوئی کھولنے والے ہی نہیں آیا. خیر، حضور فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا سب ساز و سامان کا نام ہے. وخیر متاع الدنیا، سبحان اللہ، المرأة الصالحہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا بہترین ساز و سامان دنیا کا کون ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت، نیک لڑکی، نیک بیوی. یہ نہیں فرمایا کہ جس کے بال جو ہیں نیچے تک آ رہے ہوں، جس کی باہیں ایسی ہوں، جس کی ناک ایسی ہو، جس کے ہونٹ بھویں اور سب آنکھیں ایسی ہوں، فلانی ایسی ہو. یہ خد و خال نہیں حضور نے فرمایا کہ جس کا قد اتنا ہو، جس کی چال ایسی ہو. فرمایا بہترین سامان. اللہ تعالیٰ مجھے سمیت سب کو ہدایت دے اور سوچ ہماری درست کر دے. اللہ کرے کہ سب بچوں کو اچھی عورتیں ملیں جو خدمت گزار ہوں، لیکن اس معیار کے اوپر رشتہ تلاش کرو کہ المرأة الصالحہ، نیک عورت، نیک لڑکی، نیک بہو مل جائے. یہ سب سے بڑا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ اللہ میاں نہیں فرمایا کہ بتا دو سب کو جو رشتے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں عورتیں. تو اب آپ دیکھیے جنہوں نے حسن و جمال کے پیچھے کہ جی ہم تو حسین سے حسین لائیں گے، لڑکا بھی اسی میں جب آ گئی حسین تو اس نے سب کا جو ہے کباڑا کر دیا اور سارے گھر کو لڑوا دیا اور آپس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو قدر کریں ان عورتوں کی. میں کہتا ہوں مردوں کو اس میں نہ جاؤ کہ کیسی حسین، یہ اللہ نے تمہیں دے دی ہے، تمہارا نصیب تھا، اس کے ساتھ بنا کے رکھو. جو تمہیں اس سے کام لینا ہے وہ لو، جو تمہیں اس کی جذبات کا خیال رکھنا ہے تم اس کا خیال رکھو. یہ ہے اصل میں. تو اصل سکون جو ہے عورتوں میں وہ یہی ہے کہ آپ عورت کے ساتھ اپنا اعتماد قائم رکھیں اور آپ یہ مقابلے نہ کریں، دوسری عورتوں کا ذکر اٹھتے بیٹھتے نہ کریں، اس سے بھی اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. بہرحال مطلب یہ کہ یہ راحت اور فتنہ. پھر ویسے بھی حسین عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ صاحب یہ. تو یہ تو اصل میں حسن و جمال اگر نہ ہو تو اور بھی نظروں سے انسان بچتا ہے، لیکن اگر حسن و جمال ہی پیدا کرنا ہے اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو شوہر ہو اور پتہ نہیں کتنے دیکھنے والے امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی بیوی بڑی حسین ہے، اس کی بیوی میں بڑی گویا اس کے اندر بہت زیادہ گویا ایک جو بھی کچھ اس میں کہا جائے. تو فرمایا کہ حسن و جمال تو ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسی میں فتنہ بھی غالب ہے. فتنے کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں میں ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے. ایک بیوی پر قناعت نہیں کر پاتے، دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف میلان ہوتا ہے. حضرت حکیم الامت کی ایک بات کہہ کے میں ختم کروں گا. فرمایا کہ عورتوں کی خوبی یہ ہے کہ بس وہ اپنے مردوں ہی پہ نظر رکھتی ہیں. اپنے مرد، اپنا شوہر کالا ہے، تیل چپڑا ہوا ہے بالوں میں اور کچھ بھی ہے، وہ اس کی اصلاح کر دے اور بات ہے، لیکن وہ اپنے شوہر سے نظر نہیں ہٹاتی. یہ ہماری مشرقی عورت، چاہے ہندوئی عورت ہو، چاہے بنگالن ہو، بنگال کی عورت ہو، وہ بھی ہمارا مشرقی ایک تہذیب ہے اس میں. تو یہ ہے ہمارے یہاں کی عورتوں کی حالت کہ اپنا شوہر بس جو انہیں مل گیا، ماں باپ نے جس سے کر دی، وہ اسی پر ساری زندگی گزار دیتی ہے. لیکن مردوں میں یہ عیب ہے کہ وہ اس طریقے سے گویا اپنی بیوی کے علاوہ دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی میری نکاح میں آ جائے اور یہ بھی میرے نکاح میں آ جائے. تو ان بنیادوں پہ نکاح کرنا صحیح نہیں ہے کہ جی یہ چونکہ یہ اس سے زیادہ حسین ہے. ورنہ تو ٹھیک ہے 4 نکاح وقت واحد میں کرنا جائز ہے، اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ بس جو صبح اٹھے اور ایک کر لیا، اگلے دن اٹھے تو تیسرا کر لیا. اس کی بھی شرائط اور اس کی حدود اور قیود ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا جائے. تو بیوی کی قدر کرنا یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے دوسری عورتوں کو گویا آپ نہ دیکھیں اور ان کا ذکر نہ کریں. اپنی بیوی کے ہی اندر آپ اپنا پروگرام بنائیں. میاں اور بیوی میں یکسانیت ہوگی تو بچوں کے اوپر بھی اچھا اثر قائم ہوگا. تو
تو اس لیے کامیاب جوڑا وہی ہے کہ جو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر پہ بوجھ نہ بنے، بلا وجہ کی فرمائشیں نہ کرے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال رکھے، ماں اور باپ سے ملوائے، اور صاحب جو اس کے گھر والوں کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرے، اور جو اس کا خرچ اخراجات ہیں انہیں دے، اور یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو گویا بچوں کی بھی اوپر اچھا اثر قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ رشتہ تلاش کریں تو حسن و جمال کے پیچھے نہ جائیں، یہ دیکھو کہ اس میں ہنر کتنا ہے، اسے کام کیسا آتا ہے۔ خاندان اس زمانے میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ لڑکی جو ہے قادیانی تو نہیں ہے، مرزائی اور قادیانی لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے عیسائی لڑکیوں سے نکاح ہو جاتا ہے لیکن وہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہندو عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی دیکھ لو کہ جو ہمارے ہاں مسلک چل رہے ہیں، مسلکوں کی بنیاد پہ بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر ایک مسلک کا تھا تو بیوی دوسرے مسلک کی نکلی، اب آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ پاک بھارت جنگ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی یہ مسلکوں کی جنگ۔ تو یہ بھی دیکھ لو کہ بھئی میں اس مسلک کا ہوں، ہم اس مسلک کے ہیں تو لڑکی بھی ایسے ہی مسلک والوں سے لاؤ، کیونکہ اس زمانے میں انگریز کی پیدا کردہ لعنت جو مسلکوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، تو ان مسلکوں میں بھی دیکھنا ہے، حسن و جمال نہ دیکھو، دولت نہ دیکھو، گرین کارڈ امریکہ کا نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ یہ لڑکی صحیح مسلک حق سے ہے یا نہیں، اہل سنت والجماعت سے ہے یا نہیں، یہ سب باتیں خیال میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔